بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میری زندگی کا سب سے حسین دن تھا، ایسا دن جس کی خواہش ہر لڑکی کرتی ہے۔ باقی سب لڑکیوں کی طرح میں بھی آج بہت خوشی میری شادی کی تمام رسومات ادا کی گئی، مگر مجھے ایک زوردار دھچکا تب لگا جب میرے شوہر مجھے شادی کی رات اپنے گھر لے جانے کی بجائے ایک ہسپتال میں لے گیا، اور وہ مجھے ہسپتال کی بیک سائڈ پر بنے ایک کمرے میں لے آیا اور کہنے لگا کہ اب سے ہم یہاں رہیں گے۔ میں حیرت سے گنگ ہوئی بے یقین نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ میں اس سے پوچھنے لگی کہ ہم یہاں کیا لینے آئے ہیں؟ ہمیں تو اس وقت اپنے گھر جانا چاہیے تھا نا، پھر ہم یہاں اپنی شادی کی پہلی رات ہی کیوں آ گئے؟ میرا شوہر میرے سوالات کے جواب دینے ہی لگا تھا کہ اچانک اس کا فون بجنے لگا۔ وہ اپنا فون لیے ایک سائڈ پر چلا گیا۔ تجسس کے مارے میں بھی اس کے پیچھے ہی چلی آئی، مگر جو الفاظ میرے کانوں میں پڑے ان کو سنتے ہی میری ٹانگیں کانپنے لگی، میرا دماغ چکرانے لگا۔ میں مزید اس کی طرف کان جوڑے سننے لگی۔ میرا شوہر کسی سے کہہ رہا تھا کہ میں اسے اپنے ساتھ یہاں ہسپتال لے آیا ہوں اور میں نے باس سے بات کر کے بیک سائڈ والا کمرہ بھی لے لیا ہے، اس لیے یہاں کوئی نہیں آئے گا اور اس طرح ہم کسی کی بھی نظروں میں آئے بغیر اپنا کام بہت آسانی سے کر سکیں گے۔ تم بتاؤ، تم نے سارا انتظام کر دیا ہے نا؟ اپنے شوہر کی یہ ساری باتیں سن کر میرا دل ایک دم گھبراہٹ کا شکار ہو گیا۔ مجھے ٹھنڈے پسینے آنے لگے جبکہ میرا پورا وجود کانپنے لگا۔ اتنی دیر میں میرا شوہر فون بند کر کے پلٹ آیا، مگر مجھے دیکھتے ہی وہ ایک دم گھبرا گیا اور پھر وہ جلدی سے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے مجھ سے پوچھنے لگا کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کے اس طرح سے پوچھنے سے میں فوراً ہوش میں آئی اور پھر خود کو کمپوز کرتے ہوئے دھیرے سے مسکرائی اور کہنے لگی، بس ایسے ہی آپ کے پیچھے چلی۔ میرا جواب سنتے ہی میرا شوہر میرے چہرے کو کھوجتی نظروں سے دیکھنے لگا۔ شاید وہ اس بات کی یقین دہانی کر رہا تھا کہ میں نے کچھ سنا تو نہیں، مگر میرے چہرے کے نارمل تاثرات دیکھ کر وہ بھی نارمل ہو گیا اور پھر میرا ہاتھ تھام کر مجھے اپنے ساتھ کمرے میں لے آیا۔ کمرہ دیکھ کر مجھے ایک اور حیرت کا جھٹکا لگا، کیونکہ کمرہ بالکل ہسپتال کے وارڈ جیسا تھا، مگر میں پھر بھی خود پر قابو کیے چپ چاپ اپنے شوہر کے پیچھے چلتی رہی۔ اس نے مجھے پکڑ کر بیڈ پر بٹھا دیا اور سائڈ ٹیبل پر پڑی ٹرے سے مجھے کھانا کھلانے لگا۔ میں خاموشی سے کھانا کھانے لگی، مگر میرے ذہن میں کئی جکڑ چل رہے۔ مجھے ابھی بھی اپنے شوہر کی تھوڑی دیر پہلے کسی سے فون پر کی گئی باتیں یاد آ رہی، مگر میں کچھ بھی پوچھنے کی بجائے خاموش رہی، کیونکہ مجھے اپنے شوہر کے اگلے لاحلہ عمل کا انتظار تھا۔ مجھے کھانا کھلانے کے بعد وہ دھیرے سے اٹھ کر باہر چلا گیا۔ میں ایسے ہی چپ چاپ بیڈ پر بیٹھی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد جب وہ دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے ہاتھ میں ایک ڈبہ تھا۔ وہ ڈبہ لیے میرا شوہر یوں ہی آ کر میرے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میرے پاس بیٹھنے کے بعد اس نے میرے دونوں ہاتھ تھام لیے اور پھر گہری مسکراہٹ چہرے پر سجائے مجھے کہنے لگا کہ تم مجھے وہ دینے جا رہی ہو جس کی خواہش میں پچھلے سالوں سے کر رہا تھا۔ میرے شوہر کا لہجہ اس قدر جنونی تھا کہ مجھے یکدم اس سے خوف آنے لگا۔ اس کی آنکھوں کی چمک مجھے ٹھٹکانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اب بھی اس کے الفاظ اور لہجے پر میں غور کر رہی تھی کہ اچانک میرے شوہر نے اس ڈبے جو وہ اپنے ساتھ لے کر آیا تھا ایک انجیکشن اس میں سے نکالا اور جلدی سے میرے بازو پر لگا دیا۔ انجیکشن کے لگتے ہی یکدم میرا سر چکرانے لگا اور میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ میرے کچھ بھی پوچھنے یا کہنے سے پہلے ہی میں بے ہوش ہو گئی اور بیڈ پر لڑک گئی۔ صبح تقریباً 10 بجے کے قریب میری آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلتے ہی میرے منہ سے بے ساختہ ایک کران، کیونکہ میرا سر بہت زیادہ بھاری ہونے کی وجہ سے شدید درد کا باعث بن رہا تھا۔ میرا پورا وجود ٹوٹ رہا تھا۔ میں عجیب سی کیفیت میں مبتلا۔ کچھ دیر یوں ہی چھت کو دیکھتے رہنے کے بعد میں ہمت کرتے ہوئے اٹھنے لگ گئی۔ یکدم میری نظر اپنے جسم پر پڑی تو میری جان ہی نکل گئی۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اپنا لباس دیکھنے لگی، کیونکہ میں نے رات جو عروسی لباس زیبتن کیا تھا وہ اب میرے جسم پر نہیں تھا، بلکہ ایک سادہ سا سوٹ میرے جسم کے ساتھ چپکا پڑا تھا۔ یہ دیکھتے ہی میرا وجود کانپنے لگا۔ کئی طرح کی سوچیں میرے ذہن میں گردش کرنے لگی۔ مجھے بہت کچھ غلط ہونے کا احساس بہت شدت سے ہونے لگا۔ میں گھبراتے ہوئے جلدی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ میں نے بدحواسی میں پورے کمرے میں نظریں دوڑائی تو مجھے میرا شوہر تو نظر نہیں آیا، مگر میری نظر فرش پر پوچھا لگاتی ایک عورت پر پڑی۔ میں نے حیرانگی سے اس عورت کو دیکھا، کیونکہ رات تک تو یہاں میرے اور میرے شوہر کے علاوہ کوئی نہیں تھا، تو یہ عورت یہاں کیسے آئی؟ وہ عورت بھی مجھے یوں دیکھ رہی تھی جیسے میں کوئی عجوبہ ہوں۔ اس کی نظریں مجھے بہت مشکوک سی لگ رہی تھی، مگر میں پھر بھی اس سے مخاطب ہوئے پوچھنے لگی کہ میرے کپڑے کس نے بدلے ہیں اور میرا شوہر کہاں ہے؟
اور تم یہاں کیا کام کر رہی ہو؟ کیا تمہیں میرے شوہر نے یہاں کام پر رکھا ہے؟ میرے سوالات سنتے ہی وہ کہنے لگی کہ مجھے آپ سے کسی قسم کی گفتگو کرنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتی۔ وہ میرے منہ پر مجھے سوالات کے جوابات دینے سے صاف انکار کرتی اپنا پوچا اٹھا کر باہر چلی گئی، جبکہ میں حیرت میں ڈوبی چپ چاپ اس کا منہ تکتی رہی۔ میں ایک دم پریشان ہو چکی، آخر میرے ساتھ یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ آخر وہ کیسا انجیکشن تھا جو رات میرے شوہر نے مجھے لگایا تھا؟ اور تو اور یہ میرا شوہر یکدم کہاں غائب ہو گیا ہے؟ ایک ہی دن میں اتنی عجیب حرکات و سکنات دیکھ کر مجھے عجیب سا ڈر لگنے لگا۔ بے ساختہ مجھے خیال آیا کہ کہیں میرا شوہر میرے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کر رہا۔ ان ساری سوچوں سے میرا دماغ پھٹنے لگا تھا، کل نڈھال ہو چکی۔ میں دوبارہ بیڈ پر گر گئی اور خاموشی سے چھت کو گھورنے لگی۔ ابھی مجھے 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ وہی عورت ہاتھ میں کھانے کی پلیٹ لے آئی، جبکہ اس کے پیچھے ہی میری ماں بھی اندر داخل ہوئی۔ اپنی ماں کو دیکھتے ہی میں خوشی سے اچھل پڑی۔ میں جلدی سے اپنا وجود گھسیٹتے ہوئے اٹھ بیٹھی۔ کام والی وہ ٹرے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر جا چکی تھی، جبکہ میری ماں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی میرے پاس آئی اور میرے پہنچتے ہی میری ماں نے یکدم بہت زور سے مجھے گلے لگا لیا۔ اور تو اور مجھے گلے لگاتے ہی میری ماں زور زور سے رونے لگی۔ اپنی ماں کی ایسی حالت دیکھ کر میں دھنگ رہ گئی۔ میں نے تو ابھی اپنی ماں کو کل لے کر اب تک ہونے والے واقعات کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا، تو پھر میری ماں کس وجہ سے رو رہی؟ میں نے اپنی ماں کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھاما اور ان سے پوچھنے لگی، اماں کیا ہوا ہے؟ میرے سوال پوچھتے ہی اماں یکدم سے گھبرا گئی۔ ماں نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے اور کہنے لگی، کچھ نہیں بیٹی، بس تجھے رخصت کر کے اداس ہو، اس لیے رہا نہیں گیا تو تجھے ملنے آ گئی، اور پھر تجھے دیکھتے ہی میں اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکی اور بے اختیار ہو کر رونے لگی۔ اماں نے مجھے لمبی چوڑی وضاحت دی، میرا دل پھر بھی مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ میں کھوجتی نظروں سے اماں کو دیکھنے لگی، جب وہ یوں تکے پا کر اپنا چہرے پر آیا پسینہ صاف کرنے لگی، مگر اماں کے ہاتھوں کی کپاہٹ صاف دکھائی دے رہی۔ اماں کا ایسا مشکوک رویہ مجھے حیرت میں مبتلا کر رہا تھا، کیونکہ کل مجھے رخصت کرتے وقت تو اماں حد سے زیادہ خوش تھی، یہاں تک کہ اماں نے رخصتی کے وقت ایک آنسو تک نہیں بہایا تھا۔ میں مزید اماں سے کچھ پوچھنے لگی کہ یکدم زور سے میرا شوہر دروازہ کھول کر اندر چلا آیا۔ جیسے ہی میرے شوہر کی نظر اماں پر پڑی، وہ اپنی تیکھی نظروں سے اماں کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا کہ آپ یہاں صبح کیا لینے آئی؟ اماں میرے شوہر کے سوال سنتے ہی گھبراتے ہوئے کانپتی آواز میں بولی کہ بس بیٹا اپنی بیٹی کو دیکھنے چلی آئی۔ اماں کا جواب سنتے ہی آنکھوں سے میرے شوہر نے اماں کو نہ جانے ایسا کیا کہا کہ وہ فوراً بیٹھ گئی اور پھر مجھے گلے لگا کر کہنے لگی کہ میں اب چلتی، 2-4 دن تک یہاں پھر چکر لگاؤں گی۔ اماں اور اپنے شوہر کا رویہ حیرت میں مبتلا کر رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ دونوں آنکھوں سے کیا باتیں کر رہے، اور اماں میرے شوہر کی اتنی تابعداری کیوں کر رہی ہے؟ اماں بھی میرے شوہر کے ساتھ مل کر میرے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کر رہی ہے؟ ایسے بہت سارے سوالات میرے ذہن میں الجھ کر رہ گئے، کیونکہ میں خاموش تماشائی بنے ان دونوں کی کارروائی دیکھ رہی، کیونکہ مجھ سے کچھ پوچھنا تو دور کی بات، کسی نے مجھے بلایا تک نہیں تھا۔ اماں کے جاتے ہی دروازہ بند کر کے میرا شوہر میرے پاس آیا، اس نے مجھے کھانا کھلایا اور کچھ میڈیسن کھلانے لگا۔ میں نے بہت سے سوالات پوچھنے چاہے، لیکن میرے شوہر نے میری ایک نہ سنی، اور پھر ادویات میں نہ جانے ایسا کیا نشہ تھا کہ میری آنکھ لگ، میں یوں ہی گہری نیند سو رہی۔ ایک نرس میرے کمرے میں آئی اور مجھے اٹھانے لگی۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو وہ مسکراتے ہوئے مجھ سے کہنے لگی کہ جلدی سے اٹھ جائیں، سر آتے ہی ہوں گے اور ان کے آنے سے پہلے مجھے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا نیلے رنگ کا بیگ دروازے کے پاس پڑے میز پر رکھ دیا اور اس میں سے ایک میرون رنگ کی لمبی سی فراک نکال کر مجھے پکڑاتے ہوئے بولی، آپ یہ پہن کر جلدی سے آئیں تاکہ میں جلدی سے آپ کا اچھا سا میک اپ کروں۔ میں نیند سے بھری آنکھوں کو کھولتے ہوئے اسے ناسمجھی سے دیکھنے لگی، تو وہ مجھے اچھے سے جھنجھوڑ کر بولی کہ پلیز جلدی کریں، ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے۔ حیرت کے جھٹکے لگ رہے، کیونکہ ایک تو میرا شوہر روم میں نہیں تھا اور دوسرا اس لڑکی کا یہاں ہونا اور ایسی باتیں کرنا۔ میرا سر چکرانے لگا۔ میں اپنی جگہ پر ویسے ہی بت بنے بیٹھی رہی تو وہ لڑکی زبردستی مجھے اٹھاتے ہوئے واش روم تک لے آئی اور مجھے وہ فراک تھام کر واش روم کے اندر دھکیل کر دروازہ بند کر گئی۔ میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا تھا، نہ جانے کیا ہوئے جا رہا تھا میرے ساتھ، سوچ کر بھی میرا دماغ پھٹ رہا تھا۔
اس لیے میں خود کو وقت کے دھارے پر چھوڑتے ہوئے اس لڑکی کو فراک پہننے باہر آ گئی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ لڑکی مسکراتے ہوئے بولی، "That's like a good girl. آپ جلدی سے آئے، میں آپ کو تیار کر۔" میں اسے کسی بھی بات کا جواب دیے بغیر چپ چاپ بیڈ پر بیٹھ۔ میرے بیٹھتے ہی وہ لڑکی جھٹ سے اسی نیلے بیگ میں سے بیوٹی باکس نکال کر لائی اور پھر جلدی جلدی ہاتھ چلاتے ہوئے مجھے اچھے سے تیار کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ مجھے تیار کر کے فارغ ہوئی تو وہ مجھے تاشائی نظروں سے دیکھتے ہوئے مسکرانے لگی اور اس نے بڑا سا شیشہ میرے چہرے کے آگے رکھ دیا۔ جیسے ہی میری نظر شیشے سے ہوتے ہوئے اپنے چہرے پر پڑی تو بے ساختہ میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں واقعی بہت خوبصورت لگ رہی اور اس لڑکی نے بلا شبہ بہت نفاست سے مجھے تیار کیا۔ خود کو نہارتے یکدم ایک خیال سے میرا دل سکڑ کر رہ گیا۔ لاشعوری طور پر میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ آخر مجھے کس کے لیے اتنا تیار کیا جا رہا ہے، کیونکہ تیار تو میں کل بھی ہوئی تھی مگر میرا تیار ہونا رائگاں ہی گیا تھا۔ پھر آج دوبارہ یوں مجھے کیوں اتنا سجایا جا رہا ہے؟ کیا میرا شوہر مجھے آج معتبر ٹھہرانا چاہتا تھا یا پھر کوئی اور وجہ؟ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ مجھے خبر ہی نہ ہوئی کہ وہ لڑکی اپنا بیگ اٹھائے کب کی جا چکی۔ میں یوں ہی خاموشی سے بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے اپنی آنکھیں موندے بیٹھی۔ رات 8 بجے کے قریب میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے آ کر دھیرے سے مجھے ہلایا تو میں جھٹ سے اٹھ بیٹھی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ مسکرانے لگا، میرا داہنا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے کہنے لگا کہ شائزہ نے واقعی ہی تمہیں بہت پیارا تیار کیا۔ اب تو کام کرنے میں میرے دوستوں کو واقعی بہت مزہ آئے گا۔ شوہر کے الفاظ اور اس کے لب و لہجے نے مجھے پر حیرت کے پہاڑ توڑ دیے۔ میں بے یقینی سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ مجھے دیکھتے ہی وہ یکدم زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، "تمہیں میری باتوں پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں، میں تو بس یوں ہی بول رہا، تم چلو جلدی سے کھانا کھا لو کیونکہ پھر تمہارے جسم کو بہت مشقت بھی تو کرنی ہے۔" اتنا کہتے ہی وہ کھانے کی ٹرے میرے آگے رکھے مجھے کھانا کھلانے لگا۔ میں کٹ پتلی بنی چپ چاپ اس کی کہی باتوں پر عمل کرنے لگی جبکہ میرا دماغ بہت سوالات اور الجھنوں سے پھٹا جا رہا۔ مجھے میرے شوہر کی باتیں حیران اور پریشان کر رہی اور پھر اس کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر میرا دل ڈوب رہا تھا۔ کھانا کھانے کے درمیان میرے شوہر نے مجھے ایک لفظ نہ کہنے دیا، اس لیے جیسے ہی کھانا ختم ہوا میں جلدی جلدی بولنے لگی کہ میرا شوہر فوراً اٹھ کر باہر چلا گیا اور جب وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں کل والا ہی باکس تھا جس میں اس نے انجیکشن نکال کر لگا دیا۔ آج پھر وہ انجیکشن دیکھ کر میرے آسان خطا ہو گئے، میرے ہاتھ پیر بے ساختہ کانپنے لگے اور میرے دل میں فوراً سے خیال آیا کہ کیا آج پھر میرا شوہر مجھے بے ہوش کر کے بے بس کرنے والا ہے؟ میں آج پھر ہوش و ہوا سے بیگانہ نہیں ہونا چاہتی، اس لیے گھبراتے ہوئے اپنے شوہر سے پوچھنے لگی کہ یہ آپ کے ہاتھ میں کیسا انجیکشن ہے؟ میرا سوال سنتے ہی میرا شوہر یکدم گھبرا گیا لیکن پھر اچانک ہی ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ یہ میری کامیابی کی کنجی ہے۔ میرے شوہر کے جواب اور انداز نے میری روح تک کو ہلا ڈالا تھا۔ مجھے بے ساختہ اپنے شوہر سے خوف آنے لگا۔ میں خود بھی ہمت جمع کرتے ہوئے بولی کہ مجھے بے ہوش کر کے آخر آپ کو کیا ملے گا؟ میرا سوال سنتے ہی میرا شوہر مشکوک سا ہنستے ہوئے پر اصرار لب و لہجے میں کہنے لگا، اس سے مجھے میری منزل مل جائے گی اور وہ بھی بہت جلد۔ کا جواب سنتے ہی میرا دل لرز اٹھا۔ میں ابھی کچھ اور کہنے ہی لگی تھی کہ میرے شوہر نے جلدی سے آگے بڑھ کر وہ انجیکشن میرے بازو میں انجیکٹ کر دیا اور اس طرح آج پھر میں ہوش و حواس سے بیگانی ہو کر بیڈ پر جاگ۔ اگلے دن تقریباً 12 بجے کے قریب جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ کل والی عورت آج بھی میرے روم میں کھڑی تھی مگر آج اس کے ساتھ میرا شوہر بھی کھڑا تھا۔ میرے شوہر نے کالے رنگ کی ایک پوٹلی اسے تھمائی اور کہا کہ یہ لو تمہاری اجرت، مگر خبردار جو تم نے کسی کو بھی کچھ بتانے کی کوشش کی ورنہ تمہارا وہ حال کروں گا کہ تم ہمیشہ یاد رکھو گے۔ میرے شوہر کی بات سنتے ہی وہ عورت گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں ڈاکٹر صاحب، میں کسی کے آگے اپنی زبان نہیں کھولوں اور آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں۔ اس کی بات کی یقین دہانی کرنے کے بعد میرے شوہر نے اسے باہر جانے کا اشارہ کیا اور پھر وہ آہستہ سے روم سے باہر نکل گئی لیکن باہر سے تالا لگانا بھولا۔ میں ساکت نظروں سے یہ سارا عمل دیکھ رہی تھی مگر ایک لفظ نہ بولی۔ میرا سارا جسم کل کی طرح آج بھی بہت زیادہ درد کر رہا تھا جبکہ میرا سر اس قدر بھاری ہو رہا تھا کہ مجھ سے 2 فٹ بھی بیڈ سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ اور تو اور کل کی طرح آج بھی میرے جسم پر رات والی میرون فراک نہیں بلکہ نیلے رنگ کا سادہ سا سوٹ تھا۔ میں اپنی اس قدر خستہ اور بے بس حالت دیکھ کر بے ساختہ رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے میرے ساتھ کیونکہ میرے جسم کسی پھوڑے کی طرح درد کیے جا رہا تھا۔ میں انہی سوچوں میں مگن تھی کہ میرا شوہر دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ مجھے دیکھتے ہی وہ بے ساختہ مسکرایا لیکن مجھے اس کی مسکراہٹ زہر لگی مگر میں خاموش رہی کہ اب مجھے اپنے شوہر کا مقصد جاننا تھا۔
مجھے تجسس ہونے لگا تھا کہ آخر ہر رات میرے ساتھ کیا ہوتا ہے اور ہر صبح میرا جسم کیوں اس طرح ٹوٹنے لگتا ہے، آخر چل کیا رہا ہے۔ مگر یہ سب جاننے کے لیے مجھے اپنی ماں کی مدد کی ضرورت تھی اور دوسرا مجھے اپنے شوہر کا اعتبار جیتنا تھا۔ اس لیے مجھے سوالات کی بجائے خاموشی سے اپنے شوہر کی بات مانی۔ اس لیے جیسے ہی وہ مسکرایا تو میں بھی مروتاً مسکرا دی۔ مسکراتا دیکھ کر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا میرے پاس آیا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ٹرے میرے آگے کیے مجھے کھانا کھلانے لگا۔ میں بھی مسکراتے ہوئے خاموشی سے کھانا کھانے لگی۔ کھانا ختم ہوتے ہی اس نے مجھے دوائی اور دوائی کھاتے ہی میں گہری نیند سو گئی۔ آج پھر تقریباً 6 بجے کے قریب کل والی لڑکی شائزہ آئی اور مجھے اٹھانے لگی۔ آج اسے یوں اپنے سامنے دیکھ کر میں حیران نہ ہوئی کیونکہ مجھے توقع تھی کہ وہ آج پھر آئے گی، اس لیے میں آرام سے اٹھی اور اس کا پکڑایا گیا کالا کرتا پجامہ لیے واش روم میں چلی۔ میں جیسے ہی باہر نکلی اس لڑکی نے جھٹ پٹ مجھے بہت اچھا تیار کر دیا اور پھر میری اچھی خاصی تعریف کر کے واپس چلی۔ اللہ نے حسن تو مجھے واقعی بہت دیا تھا اور اوپر سے یہ زیب و زینت، اس حسن میں 4 چاند لگا دے۔ میں یوں ہی خود کو تکتے ہوئے خوش ہو رہی کہ میرا شوہر کمرے میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی جہاں میری مسکراہٹ تھمی تھی وہیں اس کی مسکراہٹ گہری، مگر میں جلد ہی خود کو کمپوز کیے دوبارہ اسے مسکرانے لگی۔ وہ مسکراتے ہوئے میرے پاس آیا اور پھر اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا وہی انجیکشن والا باکس سائڈ ٹیبل کے دراز میں رکھ دیا۔ اب وہ مکمل طور پر میری طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کی آنکھوں میں چمک سی دوڑ گئی۔ وہ میرے کان کے قریب سرگوشی میں نما آواز میں کہنے لگا کہ میرا مقصد اب مجھ سے کچھ دنوں کے فاصلے پر ہے، پھر دیکھنا مجھے اپنے کئی سالوں کی ریاضت کا صلہ مل جائے گا۔ میں وہ پا لوں گا جس کے لیے میں بہت بھٹکا ہوں، لیکن یہ سب اور صرف تمہاری وجہ سے ہونے جا رہا ہے، اس لیے تمہارا بہت بہت شکریہ۔ وہ مسکراتے ہوئے مجھے یہ سب کچھ کہے جا رہا تھا جبکہ میں ساکت نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے سب خاموشی سے سنے جا رہی۔ مجھے بالکل خاموش دیکھ کر میرے شوہر نے مجھے کھانا کھلایا اور پھر سائڈ دراز سے انجیکشن نکالا اور پھر دھیرے سے کہنے لگا، اس درد کے لیے مجھے معاف کر دو لیکن یہ بہت ضروری ہے، اور یہ کہتے ہی اس نے مجھے انجیکشن لگا دی۔ اگلے دن صبح پھر وہی معاملہ ہوا۔ آج پھر وہی عورت کالی سی پوٹلی اپنے دوپٹے میں چھپائے ہمارے کمرے سے جا رہی۔ میں نے جیسے ہی اسے آواز دی تو وہ مجھے دیکھتے ہی جلدی سے باہر نکل گئی، مگر اس کے جاتے ہی اماں اندر داخل۔ اماں کو دیکھتے ہوئے مجھے بہت حوصلہ ہوا۔ میں نے فوراً اماں کو اپنے پاس بلایا اور پھر روتے ہوئے اماں کو سب کچھ بتانے۔ میں نے اماں کو ہر رات میرے شوہر کا مجھے انجیکشن لگانے سے لے کر ہر صبح اس عورت کا ایک پوٹ لے کر جانے تک اور پھر ہر شام ایک لڑکی کا آ کے مجھے تیار کرنے سے لے کر صبح اٹھتے ہی میرے جسم ایک ایک اعضاء کے درد کرنے تک میں نے ہر چیز اماں کو بتائی۔ جیسے جیسے میں اماں کو بتائی گئی اماں کے چہرے کا رنگ بدلتا گیا۔ میری بات مکمل ہونے تک اماں کو باقاعدہ ٹھنڈے پسینے آنے، اور جیسے ہی میری بات مکمل ہوئی اماں جھٹ سے کہنے لگی کہ جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے یہ سب تمہارے بھلے کے لیے ہے، اور خبردار جو تم نے اس کا ذکر کسی سے بھی کیا ورنہ مجھے اپنی ماں کبھی مت کہنا۔ ماں کی حالت اور رویہ دیکھ کر مجھے بہت سخت دھچکا لگا کیونکہ مجھے تو لگا تھا کہ اماں میرا ساتھ دیں گی، سب سے بچا لیں گی، مگر اماں نے تو صاف انکار کر دیا اور تو اور مجھے بھی کچھ بھی کرنے سے منع کر دیا۔ میں حیرت میں ڈوبی اماں کو دیکھتی رہی، لیکن پھر جلد خود کو کمپوز کیے اماں سے کہنے لگی کہ ٹھیک ہے اماں، جیسے آپ کہیں گی میں ویسے ہی کروں۔ ماں کو تو میں نے مطمئن کر کے بھیج دیا تھا، لیکن اب مجھے اور زیادہ بے چینی، اب تو مجھے ہر حال میں سچ جاننا تھا، اس لیے اماں کے جاتے ہی میں چپکے سے اپنے کمرے سے نکل کر ہسپتال کے اندر چلی ہے اور پھر کسی کی نظروں میں آئے بغیر میں نے فارمیسی سے ایک ایسا انجیکشن خریدا جس کا کوئی بھی افیکٹ نہ ہو۔ وہ انجیکشن لیے میں فٹافٹ اپنے کمرے میں واپس چلی آئی۔ سارا دن معمول کے مطابق ہی گزارا، آج بھی مجھے ویسے ہی تیار کیا گیا، اور پھر رات کو جب کھانا کھلانے کے بعد میرے شوہر نے مجھے انجیکشن لگانا چاہا تو میں نے ضد کر لی کہ مجھے ابھی کے ابھی آئس کریم کھانی ہے، اس لیے مجھے آئس کریم لا کر دی جائے ورنہ میں کسی قیمت پر انجیکشن نہیں لگواؤں۔ میری ضد کے آگے ہار مانتے ہوئے میرا شوہر آئس کریم لینے کی خاطر روم سے باہر نکلا۔ میں نے فوراً سے وہ انجیکشن اپنے انجیکشن کے ساتھ چینج کیا۔ کچھ دیر بعد میرا شوہر آئس کریم لایا، میں نے خوشی خوشی آئس کریم کھا کر انجیکشن لگوا لی اور پھر بے ہوش ہونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ جیسے ہی میرے شوہر کو اندازہ ہوا کہ میں سو چکی ہوں اس نے فوراً ہی کچھ لوگوں کو فون کر کے اندر بلوا لیا۔ کچھ ہی دیر میں میرے ارد گرد بہت سے لوگ جمع ہونے لگے۔ اتنے لوگوں کی قدموں کی آوازیں سن کر میرا دل بند ہونے لگا۔ جب مجھ سے مزید برداشت نہ ہوا تو میں نے جھٹ سے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا، لیکن کپڑا ہٹاتے ہی سامنے کا منظر دیکھ کر میری زوردار چیخ پورے کمرے میں گونج اٹھی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ میرا نام ثنا نعمان ہے، میری عمر 21 سال ہے، میری تعلیم BA تک، میں 8 سال کی تھی جب میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔
अम्मा मुझे लेकर अपने भाई के यहाँ चली। मेरे मामू और ममानी बहुत अच्छे थे, उन्होंने हमें बहुत मोहब्बत से अपने घर में जगह दी। मेरे मामू की भी 2 बेटियां थी, लेकिन मामू और ममानी ने कभी मुझ में और उनमें फर्क नहीं किया, मुझे पढ़ाया लिखाया और मेरी बहुत अच्छी परवरिश। एक दिन अचानक मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई तो अम्मा और मामू ने मुझे अपने फैमिली डॉक्टर के पास ले, मगर न जाने मुझे ऐसा क्या मर्ज लाहिक था कि डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। तो मजबूरन वो लोग मुझे एक बड़े से अस्पताल में ले आए, वहाँ पर मेरा इलाज शुरू हो गया। मैं चंद दिनों में ठीक हो गई, मगर वहाँ के सीनियर डॉक्टर को मैं पसंद आ गई और उसने अम्मा से मेरा हाथ मांग लिया। मामू तो इस फैसले के सख्त खिलाफ थे, मगर अम्मा ने हाँ कर और फिर 2 दिन के अंदर अंदर मेरा निकाह हो गया। मामू अम्मा से नाराजगी का इजहार करते हुए मेरे निकाह में तो शामिल हुए, मगर मुझसे मिलने आने के लिए उन्होंने साफ इनकार कर दिया। अपनी शादी के दिन बाकी लड़कियों की तरह मैं भी बहुत खुश थी, मगर जैसे ही मेरा शौहर मुझे अपने घर ले जाने की बजाय अस्पताल के ही बैक साइड पर बने एक कमरे में ले आया तो मुझे कुछ गलत होने का एहसास होने लगा। और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऐसे बहुत से वाकयात हुए कि मुझे अपने शौहर पर शक होने लगा। और फिर सच जानने की खातिर मैंने एक दिन अपना इंजेक्शन बदल दिया। जैसे ही मैंने आसपास बहुत लोगों की हलचल देखी तो मैंने यकदम अपने चेहरे से कपड़ा हटाया, लेकिन कपड़ा हटाते ही सामने का मंजर देखकर मेरी जोरदार चीख पूरे कमरे में, क्योंकि मैंने देखा कि पूरे कमरे में जा बजा मशीनें पड़ी हुई हैं और मेरे बेड के दोनों तरफ 2 नर्सें मास्क पहने मेरे ऊपर झुकने को तैयार, जबकि मेरा शौहर भी मास्क पहने हाथ में ब्लेड सा पकड़े मेरी तरफ बढ़ रहा था। इन सबको यूं देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा कि शायद ये लोग मेरे जिस्मानी अज़ा काट कर बेचने वाले हैं, इसलिए मैं डरते हुए यकदम चीख मारकर उठ बैठ। मुझे यूं उठते देखकर सब हैरत से एक दूसरे को देखने लगे और फिर मेरे शौहर ने सबको बाहर जाने का इशारा किया। जैसे ही सब लोग बाहर गए मेरा शौहर मेरे पास बेड पर बैठकर मेरे दोनों हाथ थाम कर मुझे देखने लगा, जबकि मेरा पूरा वजूद अभी तक कांप रहा था। मैं हरासा नजरों से अपने शौहर को देखने लगी तो वो मेरी हालत समझते हुए कहने लगा कि मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारा मुहाफिज हूँ और अब मैं जो भी कहने जा रहा हूँ उस पर यकीन करना। और फिर वो धीरे धीरे वो सच मेरे सामने लाने लगा जिसने मुझे शर्मिंदगी के अथाह गहराइयों में फेंक दिया और साथ ही साथ मुझे अपनी किस्मत पर रश्क भी होने लगा, क्योंकि मुझे सामने बैठे शख्स से नवाजा गया। मेरा शौहर कहने लगा कि मैंने अभी अपनी डिग्री मुकम्मल की ही थी कि मेरे घर वाले मुझ पर शादी का दबाव डाल, मगर मुझे अभी शादी नहीं करनी थी क्योंकि मुझे लड़कियों में किसी किस्म की कोई दिलचस्पी, इसलिए मैंने अपनी हाउस जॉब शुरू कर दी। एक दिन मैं यूं ही बैठा फेसबुक पर स्क्रॉलिंग कर रहा था कि एक तस्वीर मेरे सामने आई और फिर मैं ताउम्र उस तस्वीर का असीर हो गया। मैंने जल्दी से आईडी खोलकर उस लड़की की रहाइश का पता करना चाहा तो पता चला कि वो दुबई की रहायशी है। मैंने ठान ली कि शादी करूंगा तो सिर्फ इसी लड़की, इसलिए मैं कुछ ही दिनों में दुबई पहुंच गया। वहां जाकर मैंने इस लड़की को बहुत ज्यादा तलाश किया, मगर वो मुझे कहीं ना मिली, इसलिए मैं पूरी तरह मायूस होकर वापस आ गया। मेरे घर वालों ने दोबारा मुझ पर शादी का दबाव डाला, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया और फिर मैंने एक प्राइवेट अस्पताल में सीनियर डॉक्टर की हैसियत से जॉब शुरू कर दी। एक दिन किस्मत मुझ पर यूं मेहरबान हुई कि अचानक वही लड़की मेरी ही पेशेंट बनकर अपने मामू और माँ के साथ मेरे अस्पताल आ गई। मैंने जब अच्छे से जांच पड़ताल की तो पता चला कि वो लड़की शुरू से पाकिस्तान की ही रहाइश, उसने अपनी आईडी पर गलत रहाइश लिखी। फिर जब मैंने उस लड़की की रिपोर्ट्स देखी तो मुझे बहुत दुख हुआ कि इसे जिगर का कैंसर था और ये कैंसर उसके गुर्दों को भी इफेक्ट कर गया और अब धीरे धीरे फैलते हुए इसकी हड्डियों को भी जहरीला कर रहा था। उसे हर वक्त अंडर ऑब्जर्वेशन रखने और बहुत ज्यादा केयर की जरूरत। एक तो मैं उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था और दूसरा उसकी इस कदर संगीन हालत में होने की वजह से मैंने फौरन उससे शादी और उसके इलाज की खातिर मैंने अस्पताल इंतजामिया से बात करके उसके लिए अस्पताल की बैक साइड पर रूम ले लिया ताकि बर वक्त उसका इलाज किया जा सके। चूँकि उसकी बीमारी बहुत बढ़ चुकी थी जिसकी वजह से उसके बचने के चांसेस सिर्फ 10%, जबकि मरने के चांसेस 90%। मगर उसे इस मौत से बचाने के लिए ये बीमारी उससे छुपा कर रखी। उसे हर वक्त किसी न किसी सोच में उलझाए रखना था ताकि वो अपनी गिरती सेहत के बारे में ना सोचे। इसीलिए मैं शाम उसे बहुत अच्छा से तैयार करवाता और हर रात उससे बहुत बेढंगी बातें करता था। उसकी माँ ने भी उसकी जिंदगी की खातिर उसे कुछ नहीं बताया और मैं हर रात उसको बेहोश करके अपने कोलीग्स के साथ मिलकर उसका इलाज करता था, क्योंकि अगर वो होश में होती तो उसका जिस्म ये सब बर्दाश्त न कर पाता। और वो लड़की कोई और नहीं, मेरी शरीके हयात सना नुमान। जैसे ही मेरे शौहर ने मुझे सच्चाई बताई मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए, नदामत के आंसू और शुक्राने के आंसू। मेरे शौहर ने किस कदर चाहा था मुझे,
لیکن میں نے اسے کتنا غلط سمجھا، جبکہ دوسری طرف اللہ نے مجھے اتنا چاہنے والا، اتنا محبت کرنے والا شوہر دیا تھا جو مجھے موت کے منہ سے نکالنے کی سر توڑ کوشش کر رہا تھا۔ میں نے اپنے شوہر کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ، مگر وہ میرے ہاتھ نیچے کیے محبت سے مجھے اپنے سینے سے لگا لی۔ اس وقت میں خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین لڑکی محسوس کر میں نے اس کے سینے سے سر نکال کر اپنے شوہر کو دیکھتے ہوئے کہا کہ چلیں اب جلدی سے مجھے بے ہوشی کا انجیکشن لگائیں اور علاج شروع کریں تاکہ ہم دونوں ایک خوشحال زندگی کا آغاز کر سکیں۔ میری بات سنتے ہی میرا شوہر پورے دل سے مسکرایا، پھر اس نے مجھے انجیکشن لگایا اور پھر میرا علاج شروع کیا گیا۔